بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات کربلا کے سلسلے میں آج دوسرا جو خطبہ ہے، جو دوسری تقریر ہے، وہ حضرت حر کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت حر ابن یزید ریاحی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں جا کر اس فوج کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امام نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے ایک مختصر تقریر کی، جسے شیخ مفید علیہ الرحمہ، جو ہمارے انتہائی بزرگ اور پائے کے عالم تھے اور فقیہ تھے اور ہسٹورین تھے اور محدث تھے، انہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں اس کو نقل کیا ہے۔ اسی کو آج میں آپ کے سامنے حضرت حر کی تقریر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت حر لشکر ابن زیاد کے سامنے آئے اور آپ نے آ کر فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں۔ اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں۔ تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے کہ اس نیک کردار بزرگ حسین ابن علی علیہ السلام کو یہاں عراق آنے کی دعوت دی، اور جب وہ تمہاری آواز کو سن کر یہاں پر تشریف لے آئے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ پہلے ان کو بلایا، اور جب وہ تمہاری آواز پر یہاں تشریف لائے تو تم نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم نے خطوں میں یہ خیال ظاہر کیا تھا، جو امام حسین کو کوفیوں نے خط لکھے تھے، اس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم یزید کے مقابلے پر جہاد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ لیکن یہ عجیب تماشا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ تم نے ان کو بلایا خط لکھ کر، اور جب وہ تمہارے خطوط کی وجہ سے یہاں آئے تو تم نے ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت حر علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے ہر طرف سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے تم نے امام کو گھیر رکھا ہے اور ان پر زندگی کا راستہ بند کر کے رکھا ہے، اور ان کو اللہ کی وسیع و عریض زمین میں کسی طرف جانے کا راستہ بھی نہیں دیتے ہو کہ وہ کسی اور طرف چلے جائیں۔ یہ حضرت حر علیہ السلام فرما رہے ہیں یزیدیوں سے، لشکر ابن زیاد سے، کہ تم نے اللہ کی جو وسیع و عریض زمین ہے اس پر امام کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ وہ تو جانا چاہتے ہیں یہاں سے امن اور سکون کے ساتھ، لیکن تم جنگ کے لیے مسلط ہو اور تم جنگ کے درپے ہو، تم کو ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح بے بس ہو گئے ہیں۔ علامہ شیخ مفید یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت حر نے فرمایا کہ امام حسین ان کے ساتھی تمہارے سامنے بے بس ہو گئے ہیں قیدی کی طرح، اور تم نے ان کے رشتہ داروں، عورتوں اور بچوں تک کو گھیر کے رکھا ہے۔ تم نے صرف امامی کو گھیر کر نہیں رکھا ہے، بلکہ تم نے ان کے بچوں کو بھی گھیر کر رکھا ہے، ان کے گھر کی مستورات کو بھی گھیر کر رکھا ہے، اور ان کے اصحاب و انصار کو بھی گھیر کر رکھا ہے۔ اور پھر حضرت حر فرماتے ہیں، عجیب جملے ہیں کہ جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر دل کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے۔ حضرت حر فرماتے ہیں کہ تم نے اب یہ حالت کر دی ہے کہ فرات کے بہتے ہوئے پانی کو یہودی، عیسائی اور مجوسی تک پی رہے ہیں، لیکن امام حسین پر تم نے یہ پانی بند کر رکھا۔ وہ فرات کا جو پانی بہ رہا ہے سامنے، اس کو تمام انسان پی رہے ہیں، لیکن صرف تم نے اپنے رسول کی اطاعت پر اس پانی کو بند کر دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، عراق کے جانور تک فرات کا پانی پی رہے ہیں اور اس میں لوٹ رہے ہیں اور اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، لیکن تم نے یہ کیا ظلم و ستم کر کے رکھا ہے کہ اپنے رسول کے نواسے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر فرات کے پانی کو بند کر دیا۔ ہاں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جانور تک اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن جو اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی تم نے اطرت اور ان کے اہل بیت کے بچوں تک پر اس پانی کو بند کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت حر فرماتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے ان لوگوں کا، ان بچوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہ زمین پر لوٹے جا رہے ہیں، وہ زمین پر گرے جا رہے ہیں۔ پیاس سے وہ اتنے نحیف ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے لاغر ہو گئے ہیں کہ وہ اتنی بھی اب طاقت نہیں رکھتے کہ زمین پر کھڑے رہیں، وہ زمین پر گرے جا رہے ہیں۔ یہ تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے رسول کے ساتھ۔ اور پھر حضرت حر فرماتے ہیں کیا برا سلوک کیا ہے تم نے اس رسول کی اطاعت کے ساتھ کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس کی رسالت کی گواہی تم ہر نماز میں دیتے ہو، ہر اقامت میں دیتے ہو۔ تم نے اسی پاک رسول کی اطاعت اور اسی پاک رسول کے فرزند اور اس کے بچوں کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے، کیسا ستم کیا ہے کہ سب کے لیے پانی پینا جائز ہے، لیکن تم نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور ان کے گھر کی خواتین اور ان کے اصحاب و انصار پر اس پانی کو بند کر دیا ہے۔ تم کتنے بڑے ظالم ہو، تم کتنے بڑے ظلم کرنے والے ہو، تم نے کیا برا سلوک کیا ہے اپنی رسول کی اولاد کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں حضرت حر کہ خدا کرے کہ تم نے جس طریقے سے اپنے رسول کی اولاد کو پیاسا رکھا ہے، آخرت میں جب تمام انسان پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اس عالم میں تمہاری پیاس جو ہے وہ سیراب ہونا نصیب نہ ہو، تمہیں جام کوثر ملنا نصیب نہ ہو، تمہیں آخرت کا پانی ملنا نصیب نہ ہو۔ اب حضرت حر جب یہاں تک پہنچے تھے تو آپ پر ان ظالموں نے آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ یہ آپ کی تقریر کا جواب دیا کہ آپ پر تیروں کی بارش کر دی گئی، اور آپ پلٹ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آپ کی نصیحت اور آپ کی ہدایت نے ان ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد کر لیا تھا اور اپنے لیے جہنم کی آگ کو منتخب کر لیا تھا۔ تو یہ وہ مختصر تقریر تھی جو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد میں نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام ہوں حضرت حر علیہ السلام کی پاک روح پر اور شہید کربلا کی پاک روح پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔